الإسلام ديني ومحمدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. زکوٰۃ کی فرضیت اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر لازم ہے. ہمیں زکوٰۃ دینے کا حکم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے. اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے. اب آیا زکوٰۃ کس حد تک مال پہنچنے کے اوپر ہمارے اوپر لازم ہوتی ہے اور ضروری ہوتی ہے؟ تو اس میں مال کی نوعیت مختلف ہے. اگر کسی آدمی کے پاس صرف اور صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ سونے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، جو شریعت نے اس کی نصاب مقرر کی ہے. اور اگر کسی آدمی کے پاس صرف اور صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. یعنی یہ اس کی ابتدائی نصاب ہے اور ابتدائی مقدار ہے. مالی تجارت یا نقدیت یا سونا اور چاندی اگر مکس ہے تو ان تمام صورتوں کے اندر جو اعتبار ہوگا زکوٰۃ کی فرضیت کا وہ 52.5 تولہ چاندی کے اعتبار سے ہوگا، جو آج کل ہو سکتا ہے کہ 40,000 42,000 37,000 38,000 روپے بنتے ہوں. تو اگر اتنی مقدار کسی آدمی کے پاس پیسے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا دینا ضروری ہے، اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے. اب یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے زکوٰۃ کا نیت کرنا بہت ہی ضروری ہے. اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ اگر کسی آدمی کو زکوٰۃ کا مال دیں گے تو زکوٰۃ کی نیت ہی آپ پہلے سے کر لیں، یا جس آدمی کو جس وقت زکوٰۃ کا مال دیا جا رہا ہے اس وقت زکوٰۃ کی نیت کر لیں، یا اس مال کو زکوٰۃ کے لیے الگ طور پر اپنے جگہ پر اپنے کمرے میں الگ خانے میں رکھ دیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے. تو اگر آپ نے زکوٰۃ کا مال الگ طور پر رکھا ہے، اس کو جدا کیا ہے، اور کسی آدمی کو دیتے ہوئے اگر آپ زکوٰۃ کی نیت نہ کریں تو تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن یہ کہ اگر کسی کو آپ نے زکوٰۃ کا مال دے دیا، زکوٰۃ کی نیت آپ نے پہلے سے بھی نہیں کی، آپ نے اس کو الگ بھی نہیں کیا، اور کسی آدمی کو آپ نے زکوٰۃ اٹھا کر دے دیا، تو اگر وہ غریب آدمی ہے اس نے خرچ نہیں کیا تو تب بھی آپ نیت کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر اس غریب آدمی نے وہ مال جو آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے نہیں دیا تھا، زکوٰۃ کا تھا لیکن زکوٰۃ کی نیت سے نہیں دیا، اور زکوٰۃ کی نیت سے آپ نے مال الگ نہیں کیا، اس نے کھا لیا، اس نے خرچ کر لیا، تو آپ کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، آپ کو دوبارہ زکوٰۃ دینا پڑے گا. ان چیزوں میں یہ احتیاط بہت ہی ضروری ہے. اور اسی طریقے سے کسی آدمی کو زکوٰۃ دینے کے لیے اس کو اپنے گھر پہ بلوا کے آپ اس کو کھانا کھلاتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، تو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بلکہ ضرور یہ ہے کہ آپ کسی آدمی کو مالک بنائیں، آپ اس کو زکوٰۃ کے متعلق راشن دے دیں، وہ اپنے گھر لے جائے، اپنی مرضی سے استعمال کرے. لیکن یہ نہیں کہ آپ نے اپنے گھر پہ بلوا کے ان کو زکوٰۃ کا مال کھلوایا اور آپ نے یہ کہا کہ زکوٰۃ ادا ہوگی. زکوٰۃ اس طریقے سے ادا نہیں ہوگی. اسی طریقے سے زکوٰۃ کے اندر یہ ہے کہ آپ کسی آدمی کو بلا عوض مالک بنائیں. اسی شریعت نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو تنخواہ کی مد میں آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ عوض کے طور پر آپ کسی آدمی کو مالک بنا رہے ہیں. بلا عوض آپ کسی آدمی کو مالک بنائیں، چاہے وہ آپ کا امام ہے، چاہے وہ آپ کا مؤذن ہے، چاہے استاد ہے، چاہے کوئی بھی ہے، لیکن بلا عوض. ہاں اگر آپ امام صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم آپ کو تنخواہ دیتے ہیں عوض کے طور پر، تو عوض کے طور پر پھر وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بلا عوض آپ اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. تو زکوٰۃ کے متعلق یہ چند چیزوں کا خیال کرنا بہت ہی ضروری ہے. اور پھر اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ کا کسی آدمی کے اوپر قرض ہے تو جب وہ آدمی آپ کو قرض دے دے
تو آپ کے اوپر اس مال سے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے پاس قرض ہے اور وہ آپ کو مثال کے طور پہ واپس کرنا نہیں چاہتا اور وہ پیسے اس نے آپ کو دیے نہیں، اس کے پاس ہے، اور آپ زکوٰۃ کی نیت کرتے ہیں کہ چلے یہ پیسے میں نے آپ کو بطور زکوٰۃ کے دے دیے، تو اس صورت کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب تک کہ وہ آدمی اپنا قرض آپ کو لوٹانا دے اور آپ زکوٰۃ کی نیت سے اس کو واپس نہ کرے، اس وقت تک وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اس میں یہ چیز ضروری ہے کہ آپ کے پاس اس پیسوں کا واپس آنا ضروری ہے۔ اور یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر قرض ہے، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، تو یہ ہے کہ 3 سال کے بعد اگر آپ کو وہ پیسہ واپس مل جاتا ہے تو 3 سالوں کا اکٹھے زکوٰۃ پھر آپ نے دینا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔